جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو کسی سے پوچھ لے بندہ. یوں ہی کسی محفل میں جا کر ان کے ساتھ ملا کر اور ہائی پٹ میں جو ہے نا ان صحابہ کو تبرہ کر کے آ جاتے اور بہانہ کرتے ہو محفل ذکر حسین میں گئے تھے اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو. جب ان نفوس قدسیہ نے ہمیں بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اہم میٹنگ میں بڑے بڑے ملک کے سفراء موجود ہیں اور اہم میٹنگ آپ نے اپنے غلام جارود سے فرمایا کہ خبردار اندر کوئی داخل نہ ہونے پائے, کوئی بھی ملنے آئے اسے دروازے سے واپس کر دیا جائے, اہم میٹنگ ہو رہی ہے. اسی اسنا میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین تشریف لاتے ہیں اور یہاں آپ دروازے پر پہنچے, ساتھ ہی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. آپ نے غلام کو بلایا, فرمایا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں, بابا جان سے کوئی کام ہے, میں ملنا چاہتا ہوں اپنے والد محترم سے. حضرت فاروق اعظم کے غلام جارود نے کہا کہ ٹھہرو میں پوچھ کے آتا ہوں. انہوں نے منع فرمایا ہے. آپ چلے گئے, واپسی جواب یہ ملا کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں چلے جاؤ ابھی ٹائم نہیں ہے ملنے کا. حسنین کریمین نے ابھی کوئی پیغام نہیں بھیجا, چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا وہاں سے روانہ ہوئے. حسنین کریمین نے کہا کہ جب بیٹے کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو ہمیں بھی لگتا یہی ہے کہ اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے. اب دروازے گھر پہ کوئی موجود ہے, آپ نے دروازہ, آپ سے پہلے کوئی مہمان آیا, اس نے دروازہ بجایا, اندر سے جواب آتا ہے کہ نہیں ملنا چاہتے, وہ چلا گیا اور آپ نے اینٹ اٹھائی دروازہ توڑنے لگ گئے, میں تو مل کے جاؤں گا. کچھ اپنی اصلاح بھی بندے کو کرنی چاہیے. حسنین کریمین نے اور شان اہل بیت اور مقام صحابہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں واضح بیان فرما دی ہیں. جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے, ہم بھی کوئی پیغام نہیں بھیجتے, واپس چلے آئے. جارود جو آپ کا غلام دوبارہ گیا, اس نے کہا کہ حضور والا میں نے آپ کے بیٹے کو تو واپس پلٹا دیا لیکن ساتھ میں حسنین کریمین بھی تشریف لائے تھے. فرمایا ان کو پھر آنے کیوں نہیں دیا؟ عرض کی کہ انہوں نے کچھ حکم نہیں فرمایا, بس آپ کا جواب جیسے سنا تو وہ وہیں سے واپس پلٹ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فوراً آئے. حسنین کریمین کے گھر تشریف لاتے ہیں, دروازے پہ دستک دی. جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں. حضور والا آپ میرے گھر تشریف لائے تھے؟ عرض کی ہاں. اب جب ہم نے سنا کہ آپ نے بیٹے کو واپس لوٹا دیا تو اس لیے ہم بھی واپس پلٹ کے آئے. فرمایا میرے بیٹے کا اور آپ کا مقابلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کا اور آپ کا کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے گئے اور آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے. فرمایا کہ اے نواسہ رسول, میرے سر پر جو عزت کے بال اگے ہیں یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے اگے ہیں. فاروق اعظم کو جو عزتیں ملی ہیں یہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے ملی ہیں. فاروق اعظم کون ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دروازے سے واپس پلٹا دے؟ وہ تو میں نے حکم لگایا کسی اور پر, لیکن آپ کسی اور میں نہیں آتے. آدھی رات کا ٹائم ہو, فاروق اعظم کے دروازے کھلے ہیں. اور میرے ساتھیوں, آج انہی ہستیوں کے بارے میں اتنی تبرہ کی جاتی ہے اور ان لوگوں کو اکسایا جاتا ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں سادات کرام کی بارگاہ اقدس میں, خدا کے لیے ہمیں اہل سنت نے جو نظریہ دیا ہے وہ نظریہ شاید ہم بھلائے بیٹھے ہیں. مقام صحابہ, مقام اہل بیت, یہ وہ خود بتلا گئے. حضرت صدیق اکبر ایک دفعہ مسجد نبی سے تشریف لائے, باہر دیکھا کہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں, ان میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں. بچپن کی عمر ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہیں. صدیق اکبر آگے بڑھے اور حضرت امام حسن کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا, اور ایسے لوری دینے لگے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوری دے کے ارشاد فرمایا تم ہم شکل مصطفیٰ ہو, میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ سے ملتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کی عزتیں کیا ہیں.